نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے جامع مسجد کلیئر شریف کا رخ کیا۔ حضرت علی احمد صابر کلیئری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علیم اللہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی جامع مسجد میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ مصلی امامت پر تشریف فرما تھے۔ نمازیوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کلیئر کا رئیس اور قاضی بھی آ گیا۔ مسجد میں ہزاروں آدمی موجود تھے۔ قاضی نے اپنے مصلی امامت کے پاس پہنچ کر آپ کی طرف دیکھا اور آپ نے اس کو راہ راست پر آنے کی تلقین فرمائی، مگر اس نے آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو جادوگر کے خطاب سے پکارا اور آپ کے مقام و مرتبہ کا صاف طور پر انکار کیا اور کہا کہ ہم لوگ ہرگز تمہیں اپنا امام نہیں بنائیں گے۔ قاضی کے باآواز بلند انکار کو وہاں پر موجود نمازیوں نے بھی سنا اور کسی نے آگے بڑھ کر مداخلت نہ کی۔ ہر ایک نے خاموشی اختیار کی اور اس معاملہ میں بالکل دخل نہ دیا۔ یہ دیکھ کر آپ مصلی امامت سے اٹھے اور اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے آپ کو پہلی صف سے بھی اٹھا دیا کہ یہ ہماری جگہ ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور پچھلی صفوں سے ہوتے ہوئے لوگوں کے اٹھانے سے بیرونی دروازہ کے قریب آخری صف میں پہنچ گئے، لیکن وہاں پھر بھی آپ کو کھڑا نہ ہونے دیا گیا۔ آپ جہاں بھی کھڑے ہوئے، لوگ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہماری جگہ ہے، آپ کو وہاں سے ہٹا دیتے، حتیٰ کہ آپ سیڑھیوں تک آ گئے۔ جب سیڑھیوں پر بھی جگہ نہ ملی تو آپ مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ آپ کو مسجد سے باہر نکلتے دیکھ کر علیم اللہ ابدال اور شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ بھی باہر تشریف لے آئے۔ حضرت علی احمد صابر کلیئری رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں جلال کی کیفیت کا شدت سے غلبہ ہو چکا تھا۔ سیر الاقطاب اور نور العارفین میں تحریر ہے کہ جب لوگ رکوع میں گئے تو آپ نے مسجد کو حکم دیا کہ وہ بھی رکوع کرے اور سجدہ میں جائے۔ آپ کے حکم سے ایسا ہی ہوا۔ مسجد کے سجدہ کرتے ہی تمام لوگ اس کے ملبے تلے دب گئے۔ شہر میں زبردست زلزلہ آیا۔ جو لوگ مسجد کے باہر تھے انہوں نے جب تمام لوگوں کو مسجد کے ملبے تلے دبے موت کی وادی میں جاتے دیکھا تو وہ شہر کی طرف بھاگے اور لوگوں کو اس واقعہ کی خبر دی۔ حضرت علی احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جلال کا غلبہ طاری تھا۔ آپ اسی جلالی کیفیت میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ قیام گاہ کے باہر بھی لوگوں کا ایک ہجوم جمع تھا جو آپ سے معافی کا خواستگار تھا، لیکن علیم اللہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کیفیت جذب و جلال کے غلبہ کو محسوس کر رہے تھے، اس لیے کسی بھی شخص کو آپ کے سامنے جانے نہیں دے رہے تھے اور یہ کہہ کر ان کو واپس کر دیتے تھے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ حضرت اس وقت بہت جلال میں ہیں۔ جب شہر کے لوگوں کی آمد میں اضافہ ہوتا گیا تو آپ وہاں سے اٹھے اور کسی دوسرے مقام کی طرف چلے گئے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار محبین اولیاء عظام میں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔